پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. کل سے 2 روز کے لیے اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں ان کی ایک نیشنل کانفرنس اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے. کل اور پرسوں 2 دن کے لیے یہ کانفرنس رکھی گئی ہے. اس کی میزبانی محمود اجگزئی صاحب اور شاہد خاقان عباسی کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی یوں لگتا ہے کہ اب تمام جو امیدیں ہیں وہ اسی گرینڈ الائنس سے وابستہ ہیں کہ جس کے بننے کے امکانات پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ اب روشن ہو رہے ہیں. لیکن سوال ابھی بھی یہی ہے کہ اس جو الائنس ہے اس کی سربراہی کون کرے گا، اور کیا اس میں شامل جو جماعتیں ہیں ان کا تمام ان نکات پر اتفاق ہو سکتا ہے جو تحریک انصاف چاہتی ہے. مثلا تحریک انصاف عمران خان صاحب کی رہائی چاہتی ہے تو ہو سکتا ہے باقی سیاسی جماعتیں اس نقطے پر آ کر احتجاج کرنے کے لیے تیار نہ ہوں. تحریک انصاف 26ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتی ہے تو شاید JUI اس نقطے پر تحریک انصاف کا ساتھ نہ دے پا رہی ہو. تو پھر کیسے کسی متفقہ نقطے پر اکٹھی ہو پائیں گی اپوزیشن کی جماعتیں، اور وہ متفقہ نقطہ ہوگا کیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا اس بات پر راضی ہو چکے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ آ کر جو اسٹریٹ پاور کا حصہ بنیں گے یا وہ اپنی اسٹریٹ پاور شو کریں گے؟ کیا اس بات پر وہ راضی ہو چکے ہیں؟ یہیں سے آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر اور کچھ چیزیں ہیں جس میں PIE کی نجکاری کا معاملہ ہے، پورٹ قاسم کی زمین کے حوالے سے 40 ارب روپے کی زمین کا انکشاف ہوا ہے کہ 5 ارب میں دی گئی ہے. اس پر ہم بات کریں گے، اور بڑے ریلیونٹ منسٹر آج ہمارے ساتھ شو میں موجود ہیں اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے. کیسر احمد شیخ صاحب PMLN کے رہنما ہیں، بہت شکریہ. کیسر شیخ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید. اور کمل شوذب صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سب کو خوش آمدید. کامران مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے 2-3 چھوٹے سوال میں آپ کے سامنے اپوزیشن کے الائنس کے حوالے سے رکھنا چاہتا ہوں. اس کو ہم کیا سمجھیں کہ گرینڈ الائنس تشکیل پا گیا ہے، پانے والا ہے، یا اس میں کچھ رکاوٹیں باقی ہیں؟ کل کا جو ایک پروگرام ہونے جا رہا ہے JUI اس میں شرکت کر رہی ہے اور اتحادی کی حیثیت سے کر رہی ہے، یا کوئی اس کو فارمل ایک گرینڈ الائنس سمجھنا چاہیے؟ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا گرینڈ الائنس جس کا JUI حصہ ہو وہ ابھی تک تشکیل نہیں پایا. ہم ان کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے ورکنگ ریلیشن شپ ہے، مگر پارٹ آف کسی الائنس کے نہیں ہیں ہم اس وقت تک. کل جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے، کل کانفرنس جو ہے میرا خیال ہے کہ کل جو ہے میڈیا کا دن ہے، تو کل اس میں شاید ہماری ضرورت نہیں ہے. میں نے PTI کے دوستوں سے فون کر کے پوچھا ہے، مگر پرسوں جو ہے وہ ہمارے ایک سیکنڈ ٹیئر جو ہے اس میں شرکت کرے گی حیدری صاحب کے سرکردگی میں. حیدری صاحب ہوں گے، شاید میں ہوں گا، اگر کوئی اور دوست موجود ہوگا تو وہ بھی ہوگا. میں نے وہ بھی پوچھا تھا ان کے PTI کے سیکرٹری اطلاعات سے، تو انہوں نے کہا کہ کتنے لوگ ہوں گے ہماری طرف سے. تو ابھی تک مجھے اس کو رسپونڈ نہیں کیا گیا کہ کتنے لوگوں کا انویٹیشن ہے. بہرحال یہ 2 لوگ تو ہیں ہی. تو اس الائنس کا کیا نظم ہوگا، کس طرح سے وہ چلے گی، یہ بات ظاہر ہے وہ آپ کو بتا سکیں گے. جن کے ذہن میں یہ آئیڈیا ہے، یہ ہمارا بھی نہیں ہے. یہ ظاہر PTI کا آئیڈیا ہے، یا محمود خان صاحب کا آئیڈیا ہے، یا شاید خاقان صاحب کا آئیڈیا ہے. ابھی تک اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی دی مومنٹ ہو جائے گی، یا ہماری باقی جو ریزرویشنز ہیں PTI کے ساتھ، یا PTI کے ہمارے پہ جو آزاد یا کوئی رزق ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہم بتا پائیں گے کیا معاملہ کس رخ، کون سے رخ پہ جائے گا اور کیا جو ہے شکل اختیار کرے گا. کامران صاحب، کیا کچھ باتوں پر اتفاق ہے PTI اور JUI کے درمیان؟ اور اگر الائنس کا آپ حصہ ابھی تک نہیں بن پا رہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اختلاف کس نقطے پر ہے؟ اتفاق جو ہے یہ ہے کہ الیکشن 2024 درست نہیں ہوئے. ماضی میں بھی ایسا ہوتا تھا، مگر اس دفعہ بھی 2024 والے الیکشن بھی درست نہیں ہے، مگر اس میں خیبر پختونخوا بھی شامل ہے. یہاں پہ ہمارے اور ان کے درمیان کانٹرڈکشن آ جاتی ہے. وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پہ خیبر پختونخوا میں درست ہوئے اور باقی جگہوں پہ ٹھیک نہیں ہوئے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ پورے ملک میں درست نہیں ہے. تو یہاں سے معاملہ جو ہے نا وہ کچھ تھوڑا سا ایسی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ جہاں پہ جو ہے نا وہ ہماری ایک دوسرے سے ریزرویشنز آ جاتی ہیں. تو مین اتفاق ہے کہ الیکشن نئے ہونے چاہیے، اس پہ کسی کا اعتراض نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو اس میں مداخلت ہوا کرتی ہے، یا جو کیا کرتے ہیں جنہوں نے 2024 میں کی، یا ہمارے مطابق کم از کم 2018 میں بھی کی، ان کی مداخلت کا راستہ بند ہونا چاہیے. ایک فیئر اور فری الیکشن کا سسٹم واضح ہونا چاہیے، اور اس کے بعد جو بھی معاملات آگے جس طرح سے بھی چل پائے. بالکل ٹھیک ہے سر. آپ کہتے ہیں کہ اتفاق اس بات پر ہے
کہ 2024 کے الیکشن درست نہیں ہوئے مجموعی طور پر پورے ملک میں, اور نئے الیکشن ہونے چاہیے. اتفاق اس بات پر ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے. کیسے شیخ صاحب, اپوزیشن کی ساری جماعتیں, ہو سکتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کے ساتھ اس بات پر اتفاق نہ ہو کہ 26ویں ترمیم کو رول بیک کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن اس بات پر سب متفق ہیں کہ الیکشن نئے ہونے چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد, ہمارے ملک میں جب بھی کوئی 1970 کے بعد الیکشن ہوا ہے, ہر الیکشن کے بعد یہی مطالبہ کیا گیا. کوئی الیکشن آپ مجھے بتا دیں پچھلے کوئی کتنے 55-60 سال ہو گئے, تو اس میں کوئی ایک الیکشن ہوا ہو کہ کسی نے تسلیم کیا ہو. تو جب تک ہم بیٹھ کے کوئی ایسا لایا عمل نہیں بنائیں گے, کتنے بار الیکشن کرائیں گے؟ اگر الیکشن پھر کر رہیں گے پھر کہیں گے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے, وہ بھی تسلیم نہیں ہوگا. پہلے سارا کوئی ایک تسلیم ہوا ہو. کیا گارنٹی ہے کہ جو نئے الیکشن, چانس تو نہیں ہے ایسا, فرض کیجئے ان کا مطالبہ ہے, تو ان کا کیا, یہ تو پہلے بھی کہتے تھے یہ سلیکشن کے جلد الیکشن کریں. جو لیٹ ہوئے الیکشن یہ موجودہ 2024 والے 3 مہینے بعد ہونے تھے, 6 مہینے بعد ہوئے الیکشن, یہ 7 مہینے بعد ہوئے, تو اس وقت بھی کہتے تھے جلد سے جلد الیکشن کرا دیں. الیکشن کروانا کوئی صرف مقصد نہیں ہے نا, سب ایکسیپٹ اس کو کریں. تو ہمارا تو کسی الیکشن کو آپ کہتے ہیں کہ ابھی دوبارہ الیکشن ہو گئے, ہاں تو اتنا کیا پاکستان یہی کرتا. دیکھیے بیٹھ کے کوئی بھی لایا عمل بیٹھ کے. پھر بھی سر 2024 کے الیکشنز اور ماضی کے الیکشن میں کچھ فرق تو ہے نا سر؟ کیا 2018 کے الیکشن میں نے تو 7 الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں جی. اب میں کچھ نہیں آپ کو بتا سکتا کہ کس الیکشن میں کیا ہوتا ہے. میں دیکھتا رہا ہوں, ہمیں بتاتے ہی نہیں تھے. میں 2002 کے الیکشن میں جیتا ہوا تھا, واضح اکثریت سے جیتا ہوا تھا, اور اناؤنس ہو رہا تھا. انہوں نے 45 اسٹیشنوں کے رزلٹ 5 بندوں کی ہینڈ رائٹنگ تھے. ابھی میرے پاس ریکارڈ ہے, وہ جو رزلٹ بنے ہوئے 5 ہینڈ رائٹنگ ٹیلی ہوتی ہیں, ٹیلی کروا دی ان کو. ایک ہی بندے نے رزلٹ بنا دیے الیکشنوں کے. کیا ہو سکتا ہے کہ الیکشنوں میں, یہ الیکشن ہمارے ہاں واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ شبہ رہتا ہے. اب جس جگہ کوئی جیت جاتا ہے, اب مثلا میری فیصل آباد ڈویژن کی 18 سیٹوں میں سے 15 پی ٹی آئی جیت گئی. ہمارے سینٹرل پنجاب کی جو ہمیشہ مسلم لیگ جیتتی تھی, 15 سیٹیں انہوں نے جیتی, اور اسمبلی میں بیٹھے ہیں نمائندے ان کے, 3 مسلم لیگ نے جیتی ہیں. وہاں تو الیکشن یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہو گیا. جیسے کے پی کے میں ابھی بات ہو رہی ہے کہ کے پی کے میں تو جے یو آئی کہتی ہے نا کہ الیکشن ہم نے جیتے ہوئے تھے. تو مقصد صرف جو بھی کچھ کرنا ہے, کیا الائنس یہ بنا لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آپس میں بیٹھ جائیں, ہر بات کو ڈسکس کریں. ہمارا ڈسکس ہونا چاہیے. ہمارا ملک ہے, وہ مذاکرات تو ختم ہو گئے نا سر, وہ تو مذاکرات تو اس کے علاوہ دنیا میں کوئی اور حل نہیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا کوئی مذاکرات کے بغیر مسئلہ جہاں کروڑوں لوگ جو مارے گئے نا ہمارے اپنے انڈیا کے ساتھ, جو ہماری جنگیں ہوئی ہیں, تو کیا اس میں اس کے بعد بھی مذاکرات نہیں؟ مذاکرات کے علاوہ یا کوئی پولیٹیشین بتا دے. یا کوئی سوال آپ کے میں کمل شوذب صاحبہ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کمل صاحبہ, ایک تو یہ ہے کہ 2024 کے الیکشنز اور اس سے پہلے کے الیکشن میں کیا فرق ہے؟ کیسر شیخ صاحب کہتے ہیں کہ 1970 سے لے کر آج تک جب الیکشن ہوتے ہیں اپوزیشن کی جماعتیں کہتی ہیں کہ ہم نہیں مانتے دوبارہ الیکشن کرائیں. تو آپ نے بھی ماضی میں یہی کیا ہے, جب نون لیگ نے 2013 میں حکومت بنائی تھی دھرنا بھی دیا تھا. کیا فرق ہے ان الیکشنز میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. اسد زمین آسمان کا فرق ہے. میں نے خود الیکشن لڑا ہے N166 سے. 8 میرے پروپوزر سیکنڈرز تھے, سارے وکلا تھے, ساروں کو گھر سے رات کو جا کے اٹھا لیا تھا. اور جس وقت پیپر میری وہ جس دن میں نے ڈیفینڈ کرنا تھا, اور وہاں پہ پولیس کے ڈالے کھڑے ہوئے تھے, کوئی بندہ جا نہیں سکتا تھا. اس کے بعد کورٹس میں جا کے ہم نے اپنے پیپر اپروو کرائے. اتنا وائلنس. پھر جس طرح آپ نے دیکھا, میں نے وہ ریزرو سیٹس کا جب کیس لڑا ہے, تو جب بلے کی بات آتی تھی تو ہمارے جو سابق چیف جسٹس صاحب ہیں وہ بہت انکمفرٹیبل ہو جاتے تھے کہ بلہ چھین لیا اور پھر پارٹی ہی نہیں رہنے دیا گیا. اس طرح کے معاملات آپ نے اتنی اوپن طریقے سے جو یہ وائلنس کی گئی, ون سائیڈڈ جس طریقے سے الیکشن لڑوایا گیا, اور پھر الیکشن کے ریزلٹس فارم 47 کا جو فارمولا ہے وہ آج سے پہلے کب جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوا تھا. اتنی کھلی دھاندلی تو کیا ہوئی, ڈاکہ مارا جا رہا تھا. ساری رات میں خود وہاں بیٹھی رہی ہوں, تو مطلب ہمیں آر او کے آفس کے 10 فٹ کے قریب بھی نہیں جانے دیا جا رہا تھا. تو یہ اتنی وائلنس. اور اس کے بعد پھر جتنے بائی الیکشنز ہوئے پنجاب میں, اس میں آپ دیکھ لیں کس طریقے سے ایسے لگتا ہے کہ پوری پولیس ہی الیکشن لڑنے آئی ہوئی ہے. کینڈیڈیٹ کو اندر نہیں جانے دیا جاتا. تیمور ملک صاحب نے ملتان سے الیکشن لڑا, ان کو اندر ہی نہیں جانے دیا گیا. فارم 45 اور 47 ہی انہوں نے فارغ کر دیے. تو یہ ون سائیڈڈ الیکشن کے نام پہ جو ڈرامہ رچایا گیا ہے, اس سے تو بہتر تھا کہ پھر وہی بات کر لیتے کہ ٹھیک ہے جی ہم نے چوز کیا ہوا ہے, یہی لوگ آئیں گے, باقی آپ چھوڑ دیں. تو کیسر احمد شیخ کیسر صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ بزرگ ہیں, ہمارے اچھے ڈیسنٹ آدمی ہیں. ہم ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں اسمبلی میں,
انہوں نے بے شک الیکشن لڑے لیکن اس طرح کا وائلنس کے گھر چادر چار دیواری توڑی جا رہی ہیں, پھر ایم این ایس کے ساتھ کینڈیڈیٹس کو اغوا کیا جا رہا ہے, اغوا برائے بیان. یہ پاکستان کی 77 سالہ ہسٹری نے یہ سب کچھ نہیں دیکھا, اتنی وائلنس الیکشن میں نہیں دیکھی. اور ابھی جو ٹریبیونلز میں کیسز 1 سال ہو گیا لگے ہوئے ہیں, وہ جو ہے وہ گنگا گئی ہڈیاں ہی بن گئے ہیں کہ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہی. ریزرو سیٹس کا کیس جیت گئے ہیں, اس کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ کے فیصلوں کو تو میرے خیال میں ڈکٹیٹرز کے دور میں بھی اس طرح سے نہیں ردی کی ٹوکری میں ڈالا گیا ہے جس طرح اس ٹائم پہ ڈالا جا رہا ہے. تو بہت زیادہ وائلنٹ اور بہت زیادہ کھلی دھاندلی, کیا مطلب ایک بدماشی کے ساتھ جس طرح الیکشنز لڑوائے گئے, یہ اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی. خواتین کے ساتھ ٹارگٹنگ کی گئی, خواتین جو الیکشن لڑی تھی میرے سمیت ان کو ٹارگٹ کیا گیا. یہ اس طرح کا معاملات اس ملک میں نہیں دیکھے. تھوڑا سا کمپیریزن جو ہے نا کیلے اور مالٹوں کا یا ایپل اینڈ اورنجز کا کرتے ہوئے بھی تھوڑا بندے کو تھوڑا حوصلہ ہو جاتا ہے. لیکن اب آپ ٹینڈے کا اور سیب کا اگر مقابلہ کرنا شروع کر دیں تو پھر ہم بلیٹنٹلی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ فرق اس میں معاملات. ٹھیک ہے, ایک چیز جو بار بار اعتراض اٹھایا جاتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے, کامران مرتضیٰ صاحب, ایک چیز بار بار نون لیگ کے لوگ بھی کہتے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بھی, وہ کہتے ہیں کہ جب جے یو آئی یہ کہتی ہے کہ الیکشن فیئر نہیں ہوئے اور دھاندلی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں چرایا ہے. تو سر جس طرح سے پی ٹی آئی پنجاب میں کہتی ہے کہ ہمارا مینڈیٹ نون لیگ نے چرایا ہے, کیا اسی طرح سے کیٹیگوریکلی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا مینڈیٹ کے پی میں پی ٹی آئی نے چرایا ہے؟ چرانا یا اس کو کہہ دیں کہ ایک انتظام کرنا وہ کسی اور کا کام ہے, اور جس نے انتظام کرنا ہے وہ اسی نے انتظام کیا ہے. اور یہ صرف انتظام خیبر پختونخوا میں نہیں, یہ بلوچستان میں بھی کیا ہے, سندھ میں بھی کیا ہے اور پنجاب بھی کیا ہے. مختلف طریقے یقیناً استعمال ہوئے ہوں گے, مختلف پارٹیاں وہاں منظور نظر ہوں گی, یا مختلف پارٹیوں کے مختلف لوگ وہاں پہ منظور نظر ہوں گے, مگر وہ انتظام جو کرتے ہیں, جو پہلے انتظام کرتے ہیں, انہوں نے یہ انتظام کیا ہے. اور اس میں پارٹیوں کا ان کی کنائمس کہہ لیجئے, یا اگر فرض کر لیجئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کی کنائمس کہہ لیجئے, مگر بہرحال جو ہے نا وہ انتظام کسی اور کا ہے, اور ان کے انتظام کے تحت یہ معاملہ جو ہے اس وقت چل رہا ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے سر. ایک چیز تو ویسے اگر کمل آپ پہلے مجھے ایک جملے کی اجازت دے دیں. جی کر دیں. میں چاہ رہی تھی کہ جاوید لطیف صاحب نے آ کے کچھ بیانات دیے تھے اور 5 سیٹوں کے حوالے سے کچھ بات چیت کی تھی, اور وہ انہی کی پارٹی کے پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت جو رولنگ پارٹی ہے اس کے وہ بڑے پرانے اور بڑے سینئر ان کے ممبر ہیں, اور بڑے رسپیکٹیبل اور بہت مطلب ہائی اس کے لیول پہ انہوں نے ان کو ہمیشہ رکھا ہے. تو اس کے اوپر ہی کوئی بات کر لیں اگر ہماری بات کا یقین نہیں آ رہا تو. نہیں, مگر وہ پی ایم ایل این بھی کیا ان کی سٹیٹمنٹس کو آن کرتی ہے کہ نہیں کرتی, یہ بھی تو پہلے دیکھنا پڑے گا نا. کیسے صاحب جاوید لطیف صاحب کی آپ باتوں کو آن کرتے ہیں جو وہ دعوے کرتے ہیں؟ مجھے اپنے انڈیویجول طور پہ بات کرتے ہیں, مسلم لیگ میں رہے ہیں, کوئی آفیشیل پی ایم ایل این اس کو انڈورس نہیں کرتی, کوئی بھی آفیشیل اپنے بات ہوتی ہے وہ اپنے طور پہ کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. تو کامران صاحب آپ نے جو گفتگو کی ہے, کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے پی ایم ایل این کے لیے پنجاب میں انتظام کیا پی جے کے خلاف, انہی لوگوں نے پی ٹی آئی کے لیے خیبر پختونخوا میں انتظام کیا؟ جی بالکل, جے یو آئی کا بالکل یہی موقف ہے, اور پیپلز پارٹی کے لیے مختلف دوسری جگہوں پہ بلوچستان میں بھی اور سندھ میں بھی. ہاں, یہ انتظام جو ہے وہ سب کا ایک ہی ہے. تو وہ ہم اس بات سے, میں جب الیکشن کی بات کرتا ہوں یا جے یو آئی جب الیکشن کی بات کرتی ہے تو ساتھ اس کے ساتھ اگلی بات بھی کرتی ہے کہ وہ اسٹیئرنگ جو کسی اور کے ہاتھ میں جو الیکشن کے نتائج دیا کرتا ہے, اس اسٹیئرنگ کو جو ہے نا اس کے ہاتھ سے واپس لے لیا جائے, فیئر اور فری الیکشن ہو. ہم سارے جو ہے نا اس رزلٹ کو تسلیم کریں گے, مگر جس میں کوئی ادارہ جاتی دھاندلی نہ ہو. میں اور شیخ صاحب اگر آپس میں الیکشن لڑے تو ممکن ہمیں ایک دوسرے سے شکایت ہو کہ کامران نے جو ہے فلاں پولنگ اسٹیشن پہ گڑبڑ کی ہے, مجھے کسی اور پہ ان کے خلاف ہو سکتی ہے, مگر یہ ادارہ جاتی دھاندلی نہیں ہوتی. یہ ہماری ذاتی عمل ہوتا ہے, ذاتی عمل کا مداوع ممکن ہے, ادارہ جاتی کا مداوع ممکن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پریزائڈنگ افسروں کو پیش بھی کرنا چاہیں تو وہ چونکہ پریشر کہیں اور سے ہوتا ہے, ان کو پتہ ہے کہ ہم یا ٹرانسفر ہو جائیں گے یا اس کے اور کنسیکوینسز ہوں گے, تو پھر کسی کی یہ جرت نہیں ہے یا کسی کی یہ ہمت نہیں ہے اس نظام کے اندر
کہ وہ عدالتوں میں آ سکے. آپ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں جگہ یہ تو بات بڑی آسان ثبوت ثابت کی جا سکتی تھی. ایک تو الیکشن کے میٹر جو ہے یہ پیور ٹیکنیکل معاملہ ہوتا ہے, نہ کو پٹیشن ڈرافٹ کرنی نہیں آتی, اور اس کے بعد جن کو گواہ رکھا جانا ہوتا ہے, اور وہ گواہ جو ہے وہ اگر وہ عدالت جاتی دھاندلی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ آگے عدالتوں میں کہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کو آن کریں. کیسر شیخ صاحب نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری کو آگاہ کیا گیا ہے کہ قومی ایئر لائن جو پی آئی اے ہے اس کی نجکاری کے لیے جو مالیاتی مشیر کو 1 ارب 20 کروڑ روپے کی ادائیگی کی جا چکی ہے. دینے زیادہ تھے, 1 ارب اور کوئی 93 لاکھ روپے شاید یا 59 لاکھ روپے دینے تھے, لیکن 1 ارب 20 کروڑ روپے دیے جا چکے ہیں. تو اب یہ اس کے باوجود نجکاری نہیں ہو سکی. جو یہ فگر ہے یہ تو بہت ایکسیسو ہے. جو آفر آئی وہ تو آفر آئی کچھ نہیں نا, بری طرح ناکامی ہوئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. جو مطلب جو مالیاتی مشیر کو پیسے دیے گئے ہیں یہ تو اس آفر سے بھی زیادہ ہیں جو پی آئی اے کے لیے آئی ہے. جی 10 ارب کی آفر آئی ہے, 1 ارب کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن بہت زیادہ ہے جی, بہت پیمنٹ ہے, اور آفر تو نہیں آئی اچھی, ناکامی ہو گئی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اس کی پلاننگ ٹھیک نہیں ہوئی, ہماری کوئی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں تھی, کیونکہ ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہر سال کوئی 700 ارب روپے ہم گھاٹا کر رہے ہیں ان ایس او ایز پہ, جس پہ 9000 ارب روپے کا قرضہ ہے. 9000 ارب روپے قرضہ لے کے ہر سال, اب کوئی بتائیے کسی کو کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے. ہم نے پورا تھرو آؤٹ 3 چیزیں بتائیں کیسے صاحب جس میں آپ کہتے ہیں کہ ملک ترقی کر رہا ہے, اکانومی پاکستان کی مستحکم ہو رہی ہے, ترقی کر رہی ہے. دیکھیے جو انڈیکیٹرز ہیں نا وہ بہت بہتر ہوئے ہیں. اکانومی تو ابھی گرو 3% سے ہوئی ہے, اور کوئی لارج سکیل انڈسٹری بھی ابھی تک گرو جس کی ہم توقع کر رہے ہیں کہ ہوگی, لیکن ابھی میں کہوں کہ یہ سال کے اندر ہو گئی ہو, وہ تو سامنے ہے نا, فگر سامنے. اکانومی میں کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی. ہماری گروتھ کی جو ٹارگٹ تھا 3.2 تھا, 3% حاصل ہوا ہے, اور 3% کوئی گروتھ یا 3.2 کوئی گروتھ نہیں ہے. لیکن ہماری جو انفلیشن تھی, وہ اس کی جو بڑھوتی ہو رہی تھی نا, یہ کہنا غلط ہے کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں, شاید وہ عام آدمی کو سمجھ نہیں سکتا نا. جو بڑھوتی ہو رہی تھی, جو انکریز ہو رہی تھی نا قیمتوں کے, روز بروز اضافہ ہو رہا تھا, وہ اضافہ ہونا کم ہوا ہے. یعنی ایک وقت میں 38% تھا, پھر مہنگائی کی شرح جس رفتار سے بڑھی تھی اس میں کچھ کمی, ہاں, لیکن ابھی بھی مہنگائی ہے. یہ کہنا کہ چیزوں کے ریٹ کم ہو گئے ہیں وہ نہیں ہے, لیکن وہ ہوا, وہ بہت بڑی بات ہے. یہ ہمارے ملک میں کبھی نہیں ہوا 2%, پچھلے 10 سال میں نہیں ہوا کہ 2% تک مہنگائی آ گئی ہو. پھر ہماری پالیسی ریٹ 22% سے 12% ہو گئی. یہ انڈیکیٹرز ہیں. ریزروز ہمارے بہتر ہو گئے ہیں, ایکسپورٹ ہماری پرٹیکولرلی ریمیٹنس بہت بڑھ گئی ہے. $5-6 بلین ریمیٹنٹ زیادہ آئیں گے, وہ بڑا اس سے ہمیں بینیفٹ پہنچ رہا ہے. لیکن یہ جو آپ نے بات کی نا, یہ خسارے والے, اس کا تمام ادارے یہ بالکل غلط چل رہے ہیں. ہم 6000 ارب روپے کا گھاٹا کر چکے ہیں 10 سالوں میں. میرے ادارے جو میری منسٹری کے ہیں وہ پرافٹ میں ہیں, 100 ارب ہم نے پرافٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو بہت زیادہ پرافٹ ہونا چاہیے ان کے اداروں میں بھی. تو اوورآل جو ہے نا, مشکل کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی تک جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں نا, ان کے زیادہ تر کافی اداروں کے تو سی او, مجموعی طور پر آپ سیٹسفیکٹری سچویشن ہے پاکستان کی اکانومی کی؟ مجموعی طور پہ سیٹسفیکٹری تو ہم توقع تو بہت زیادہ کرتے ہیں نا کہ بہت بہتر ہونے چاہیے. انڈیکیٹر بہتر ہوئے ہیں, پہلے سے بہتری ہوئی ہے, لیکن یہ سیٹسفیکٹری نہیں ہے. صحیح ہے. ہمیں تو ہمارے پڑوسی آج بھی 6.5% گروتھ ہو رہی ہے انڈیا کی, چائنا پہلے سے بہت بہتر ہوئی ہے, پہلے سے انڈیکیٹرز ہمارے بہتر ہے, اور آئندہ ہم توقع کر رہے ہیں کہ باہر اصل میں 2 کام چاہیے نا سب سے زیادہ جن ملکوں نے ترقی کی ہے, 2 وجوہات سے. ایک تو باہر کی انویسٹمنٹ آ جائے, ان کو کانفیڈنس ہو جائے, اور دوسرا ایکسپورٹ لیڈ گروتھ, ایکسپورٹ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹ ایکسپورٹ ہو جائے. وہ ابھی دونوں ہمارے یہاں شروع نہیں ہوئے, ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ چاہیے, بالکل صحیح ہے. کمل صاحب, آپ بھی بڑی اکانومی کو دیکھتی رہتی ہیں, آپ کی بڑی اس پہ گہری نظر رہتی ہے. پہلے سے مسائل کافی حل ہوئے ہیں, کیسر شیخ صاحب کہتے ہیں پی آئی کی نجکاری اگرچہ نہیں ہو پا رہی, اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ مسلسل لاس میں جا رہے ہیں. آپ عمران خان صاحب جیل میں بیٹھ کے روزانہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی اکانومی نہیں چل رہی, پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آ رہی, پاکستان اس طرح چل نہیں سکتا. تو اکانومی تو مجموعی طور پہ بہتر ہو رہی ہے, پی ٹی آئی کا پھر مقدمہ رہ کیا جاتا ہے؟ اگر پاکستان کی اکانومی اچھی گرو کر رہی ہو تو پی ٹی آئی کا مقدمہ پھر کیا رہ جاتا ہے کہ ان کے بغیر ملک نہیں چل رہا؟ اسد دیکھیں, اگر پاکستان میں اکانومی بہتر ہوگی تو ہم سب سے زیادہ بنگڑے ڈالیں گے, کیونکہ جب پاکستان کی اگر اکانومی بہتر ہوگی تو یہاں پہ عوام کو سہولت ملے گی. تو ابھی کیسر احمد شیخ صاحب جو ہیں یہ خود بھی بزنس مین ہیں, اور یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں
کہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جو کسی ملک کی گروتھ کو بتاتے ہیں. انہوں نے بڑی اچھی بات کی, کافی کوشش کی ہے ریئلسٹک پکچر دینے کی بٹوین دا لائنز, کہ اگر آپ کی ایکسپورٹ لیڈ اکانومی ہو تبھی آپ کو فائدہ, یعنی کہ آمدن آپ کی تب ہوتی ہے نا جب آپ کچھ بیچ رہے ہوں گے. آپ کچھ بیچتے ہی نہیں ہیں, کمائی آپ کی ہو نہیں رہی ہے. انڈیکیٹرز آپ کے قرضوں پہ تو نہیں بڑے ہوتے کہ آپ پیسے لیے جائیں قرضے لے کر اور مزید قرضے اتاریں, ہر چیز میں آپ نمبر فجنگ کر لیں. اب مہنگائی کی یہ بات کر رہے ہیں, مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, اس کا بڑا زبردست ایک انہوں نے ٹرک کھیلا ہے. اور دوسرا 6.15 گروتھ ریٹ سے -0.3 پہ اکانومی ڈپ کر گئی, یہ جب ایکسپرٹ حکومت لائی گئی, اور اب تیسری دفعہ ٹینیور آ رہا ہے, 3 حکومتیں آ گئی ہیں, یہ 3rd ون ہے. جب سے ہماری حکومت کو ہٹایا گیا اس کے بعد ایک دفعہ ان کی حکومت نے بیٹھ کے پھر نگران حکومت آئی, اور اب یہ تیسری آئی ہے. اور اوور آل دیکھنے تو 40 سال سے ماشاءاللہ یہ سارے ایکسپرٹس جو ہیں یہ اکانومی کو لے کر چلتے رہے ہیں. آہستہ آہستہ دیکھ لیں, وہ ہمارے احسن اقبال صاحب ہے, پلاننگ منسٹری میں بیٹھتے ہیں جہاں میں بیٹھتی تھی, تو وہ ہر دفعہ ایک نیا پلان دے دیتے ہیں. یہ جی ترقی ہوگی 2025 کا پلان ہے, اب 2025 آ گیا, ترقی ہوئی کوئی نہیں, تو اب 32 کا پلان دے دو, آگے 40 کا دے دو. یعنی لوگوں کو وہ جو سراب ہوتا ہے نا ٹرک کی بتی کے پیچھے آپ لگائی رکھیں. آپ کی کون سی انڈسٹری چل رہی ہے؟ چلیں میں زیادہ بات نہیں کرتی, انڈسٹری کی بات کر لیں. چنیوٹ سے ان کا تعلق ہے, ان کے آگے تھوڑا سا جائیں, علاقے سیالکوٹ کا تھا, اس کے بعد فیصل آباد کی انڈسٹری تھی, ساری تو بند ہو گئی. ہمارے دور میں وہ انڈسٹری چلنا شروع ہوئی تھی, وہاں سے آپ کی ٹیکسٹائل کی مینوفیکچرنگ جو ہے اور ایکسپورٹس بڑی تھیں. اب تو آپ کی ساری ایکسپورٹس بند ہوگی. آپ نے بجلی کی قیمتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ ایک عام آدمی نہیں بجلی کی جو ہے وہ یونٹس پورے کر سکتا, تو انڈسٹری نے کہاں سے چلنا تھا؟ گیس تو آپ کے پاس ہے نہیں نا, گیس آپ انڈسٹری کو دے رہے ہیں, تو آپ کی ایکسپورٹس کون سی ہوں گی؟ مجھے بتائیے, کیا ایکسپورٹ کر رہے ہیں؟ جھوٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے پاکستان سے, باقی تو کچھ بھی ایکسپورٹ ہو رہا ہے. ہاں آپ کا ہیومن ریسورس بہت جا رہا ہے, آپ نے برین ڈرین کر دیا یہاں سے. آپ کے بزنسز 21 کے قریب آپ کی کمپنیز ہیں, میرے پاس پوری لسٹ پڑی ہوئی ہے, جو یہاں سے وائنڈ اپ کر کے چلے گئے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, تو ایسے میں نے ان کو جو ہے وہ وارننگ دی ہے کہ ہمارے ساتھ نیگوشیشنز کریں. پی آئی اے کی آپ بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. تو ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر حکومت کے خلاف کوئی موومنٹ چلتی ہے, کوئی تحریک چلتی ہے, تو اس میں عوام پہ ٹیکس کر کے ڈالتے ہیں. صحیح ہے کامل صاحبہ, مطلب آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب کامران مرزا صاحب, اگر کوئی ایسے میں تحریک چلتی ہے تو اس کا بنیادی نقطہ اکانومی کی بحالی ہوگی, آئین کی بحالی ہوگی, یا نئے انتخابات کی تو آپ نے پہلے بات کر دی ہے. تو میرا بنیادی سوال آپ سے یہ ہے, تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان کیا اس نقطے پر ڈس ایگریمنٹ رہے گا کہ آئین کی بحالی یا 26ویں ترمیم کا خاتمہ, یعنی تحریک انصاف فوراً 26ویں ترمیم کا خاتمہ چاہتی ہے, آپ اگر اس الائنس کا حصہ بنتے ہیں تو اس نقطے پر نہیں بن سکتے, کیا یہ بات درست ہے؟ ویسے کمل صاحبہ بیٹھی ہیں, یہ اپنے باقی لیڈرشپ سے یہ پوچھیں کہ ان کی پارٹی پوری اس معاملے میں اعتماد میں تھی یا نہیں تھی, اور جو لوگ انکلوڈنگ ان کے چیئرمین صاحب کے جو لوگ آن بورڈ تھے, کیا اس کے اوپر الٹیمیٹلی جو ہے انہوں نے یہ ایگری نہیں کر کے گئے تھے کہ اس سے زیادہ جو ہے نا اس میں مزید اس کو ڈائلیوٹ کرنا ممکن نہیں ہے؟ یہ ایسا نہیں ہوا تھا. اور کیا یہ کلپس جو ہے نا آپ کے پاس موجود نہیں ہے سب کے پاس, جو مولانا کے گھر پہ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں اور بعد میں میڈیا ٹاک ہوئی ہے؟ تو یہ سارا کچھ جتنا ہوا ہے اس میں 5 ہفتے جو ہے نا ہم نے لگائے تھے. جب یہ نون لیگ اور جو گورنمنٹ میں دوست تھے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ رات کو جس دن وہ اگلے دن اجلاس بلوایا ہوا تھا اور مڈ نائٹ بھی انہوں نے جو ہے یہ ڈاکومنٹ جو 56 کلاسز والی 26 امینڈمنٹ میں جو ہمارے حوالے کی تھی, اور وہ اس بات کو فار گرانٹیڈ لے رہے تھے کہ شاید جو ہے نا وہ کل صبح ہم اس پہ ووٹ کر دیں گے. پھر وہ اجلاس ملتوی ہوا تھا. پھر وہ جب اجلاس ملتوی ہوا پھر پی ٹی آئی اس میں انگیج ہوئی. پی ٹی آئی 5 ہفتے مسلسل اس میں انگیج رہی. پی ٹی آئی کی وجہ سے جو ہے وہ کم از کم 48 گھنٹے جو ہے نا جو عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی, ان کی اپنی لیڈرشپ کی جو کہ باہر ہیں, ان کی عمران خان صاحب سے جو ملاقات نہیں ہو رہی تھی, اس وجہ سے 48 گھنٹے جے یو آئی سارے معاملے کو روک کے بیٹھی رہی. یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر ہیں تو اس کے باوجود یہ انسانی جو ہے نا ایک کاوش تھی. وہاں سے جو ہے اس کی یہ بیبی تو ظاہر ہے جو گورنمنٹ کا تھا یا گورنمنٹ کے ساتھ جو ان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. لیکن کامران صاحب آج 4 مہینے کے بعد تقریباً آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ترمیم جس سوچ کے ساتھ آپ لائے تھے اور اتنی سود مند ثابت بھی ہوئی ہے؟
مجھے ذرا اس میں کوئی بھی قانون جو ہے، کوئی بھی قانون اس کے چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آپ باقی قوانین دیکھ لیجئے، اس کے چلانے والوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر چلانے والے جو ہے اس کے ٹھیک نہیں ہوں گے، ان کی اگر نیتیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو پھر معاملہ نہیں ٹھیک چلے گا. 26th امینڈمنٹ میں صرف 2 چیزوں پہ جو ہے ایٹ دی موسٹ جو ہے نا وہ اعتراض کیا جا سکتا ہے. ایک وہ سینیارٹی والے ایشو پہ چیف جسٹس کے، اور دوسرا جو ہے وہ کمیشن والے ایشو پہ. اس کے علاوہ تو کسی نے کبھی باقی چیزیں جو ہے نا، ابھی 27 کلاسز ہیں، 5 ہمارے اور 22 جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے، تو باقی جو ہے نا وہ ان 27 کلاسز میں یہ 2 چیزیں جو ہے نا وہ زیادہ ٹارگٹ ہوتی ہیں. تو جہاں پینل والی بات ہے تو وہ پینل والی بات تو کیا دوسرے جتنے بھی جو ہے نا وہ معاملے جو ہے نا وہ ایگزیکٹو کے پاس جاتے ہیں کسی کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، کسی کی تقرری کے حوالے سے، تو کیا ان میں سے ان کے پاس پینل جاتا ہے یا نہیں جاتا. اس میں بھی یہ ایک بات اس کو جو ہے نا یہ ایک اور انڈرسٹینڈنگ تھی، اور اس انڈرسٹینڈنگ کو پھر گورنمنٹ نے وائلیٹ کیا. یہ پینل کے حوالے سے یہ بات سننی تھی. باقی رہ گیا کمیشن، تو کمیشن 100 دن پہلے چلے جائیے. جو پہلے نظام تھا جو کمیشن کا، کیا اس پہ ہم سب دوستوں کے اعتراض تھے یا نہیں تھے؟ تو بات یہ ہے کہ پہلے چلانے والے بھی ٹھیک نہیں تھے، آج کے چلانے والے بھی ٹھیک نہیں ہوں گے. پھر اس سے چیز جو یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اس میں 200 کلاس غلط ہے، اس کا کوئی متبادل کسی نے لکھ کے سامنے لایا ہے تو پرپوزل تو لائے نا. عام انسان ایسا کر سکتے ہیں، کوئی پرپوزل ان رائٹنگ ہونا چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ اس کو بھی ختم کر دو، اس کو ختم کر دو. اس کا کوئی ایسا طریقہ کار جو ہے وہ بتائیں. اگر یہ کہیں جی پرانا طریقہ بحال کر دو، تو پرانے طریقے سے تو میں اور پی ٹی آئی کے بہت سے دوست جو لیگل سائڈ پہ جو پریکٹس کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی مطمئن نہیں تھا. ہمیں پتہ ہے کہ ججز جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا چیمبروں کے لوگ جو ہے نا اس میں ایڈجسٹ کر رہے تھے. سارے پاکستان میں شور مچا ہوا تھا. ہمارا خیال یہ ہے کہ اس میں جو ہے نا اس نیت کے ساتھ اس کو ہم نے اس کو وہ کیا تھا کہ اس کے بعد جو ہے نا یہ شاید جو ہے نا ایگزیکٹو کے ہاتھ یا پولیٹیکل پارٹیوں کے ہاتھ تو وہ کوئی بہتر طریقے سے. بالکل صحیح ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو انٹینشن بالکل صحیح تھی، ڈیپینڈ اب کرتا ہے کہ کون اس پہ ایگزیکیوٹ کون کر رہا ہے. بالکل صحیح ہے. تو کمل صاحب آپ مختصراً ذرا یہ بتا دیں، یہ تو بالکل ایک تضاد کی کسی کیفیت نہیں ہے کہ کل کو آپ بالکل ساتھ کھڑے تھے اور پورا اعتماد حاصل تھا جے یو آئی کو پی ٹی آئی کے چیئرمین کا، اور آج آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی کسی ترمیم کا خاتمہ ہونا چاہیے. تو پھر آپ نے اس وقت سپورٹ کیوں کیا تھا؟ مختصراً اس سوال کا جواب دے دیجیے گا. دیکھیں میں تو اس کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میں جو کامران مرتضیٰ صاحب کی جتنی بات، مجھے آواز تھوڑی سی ان کی کم آ رہی ہے، لیکن دیکھیں ہمارا تو اس پہ بڑا کلیئر سٹانس رہا ہے. اور کلیئر سٹانس یہ کہ ابھی جس طرح جوڈیشری میں ڈیوائیڈ آپ دیکھ لیں، سپریم کورٹ کو جس طریقے سے ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے، اور اس میں جس طریقے سے کانسٹیٹیوشنل بینچز بن رہے ہیں، اور پھر ابھی وہی بینچز وہی مقدمے سنیں گے جس بینچ کے بننے پہ اعتراض ہے. تو ان چیزوں پہ، اور جس طریقے سے 26ویں آئینی ترمیم کو پاس کرایا گیا جس ہیسٹ کے ساتھ، اور جس طرح ٹارچر اور جس طرح ابڈکشنز ہوئی، وہ طریقہ کار بالکل ٹھیک نہیں ہے. اگر یہ ترمیم کرنی تھی تو جو ڈیلیبریشنز جن پہ ایگریمنٹس ہو بھی رہے تھے اگر اس کو چلاتے، لیکن جتنی جلد بازی میں اس کو کیا گیا، اور پھر جو ایم این ایز کے ساتھ، سینیٹرز کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، اور وہ جو اس کا رات کے اندھیرے میں 3 بجے اٹھ کے ترمیم پاس کرائی جا رہی تھی. کامران مرتضیٰ صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں، یہ جانتے ہیں کہ جب بھی آئین میں ترمیم ہوتی رہی ہیں اور جب آئین سازی ہوتی رہی ہے، مولانا صاحب کے والد بھی اس کا حصہ رہے، یہ خود بھی اسمبلیوں میں رہے، کیا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ کوئی ڈائلاگ بھی نہ ہو، کوئی بات چیت بھی نہ ہو، اور ایک پارٹی کو تو مکمل دیوار سے لگایا جائے، ایک دوسری پارٹی کے لوگوں کو بھی دیوار سے لگایا جائے، اور اچانک سے جو ہے وہ ترمیم پاس کرا لی جائیں گے؟ آئین ہی تو ہے جو جمہوریت کی ضمانت دیتا ہے، یہ آئین ہی تو ہے جو سیاستدانوں کا اثاثہ ہے. اس پورے ملک کی جو بقا ہے وہ اس ایک مسودے پہ ہے. اگر ہم اس طرح ہیفیزڈلی آئین میں ترمیم، اور اس طرح پھر جو یہ طریقہ کار تھا، اگر یہی ٹرینڈ بنا لیا جائے گا تو پھر تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی جمہوریت اور سیاست کا کوئی بھی گنجائش اس ملک میں رہ جائے گی. تو ڈنڈے کے زور پہ جو مرضی ترمیم پاس ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ کیسر احمد شیخ صاحب، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، کمل چودھری صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. رؤف حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. بہت شکریہ رؤف حسن صاحب. بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ڈیولپمنٹ کچھ عدالتوں میں ہو رہی ہیں، کچھ عدالتوں سے باہر ہو رہی ہیں، کچھ جوڈیشل کمیشن میں ہو رہی ہیں، کچھ آپ بھی اپنے پلیٹ فارم سے مختلف ایکٹیویٹیز پلان کر رہے ہیں. لیکن سر کچھ سمجھائیں کہ اب ہو کیا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہے؟ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کئی کوششیں کی گئیں، وہ ناکام دکھائی دیتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اب اس میں کوئی پیش رفت بھی نہیں ہو رہی. تو کچھ آپ سمجھائیے دیکھنے والوں کو کہ تحریک انصاف اب کیا پلان کر رہی ہے، لائحہ عمل کیا ہے اس کا؟
اسد صاحب یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا کہ خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں ہو رہی. دیکھیے ہم پارلیمنٹ کے اندر ایک سیاسی جماعت ہونے کے ناطے اسد ہمارے پاس کیا کیا آپشنز ہیں. پارلیمنٹ کے اندر پریشر کرنا ہے آپ نے, اس کے بعد جو لیگل محاذ کے اوپر جو بھی مقدمے ہیں ان کی پیروی کرنی ہے, وہاں بہتر طریقے سے ان مقدمات کو فائٹ کرنا ہے, اور تیسرا یہ جو آئینی اور قانونی حقوق ہوتے ہیں ہر سیاسی جماعت کے پاس کہ وہ اپنا جو مقدمہ ہے وہ عوام کی عدالت میں لے کے جاتی ہے اور وہاں پرامن احتجاج کرتی ہے. پارلیمنٹ کے اندر ہماری سیٹیں ابھی تک نہیں دی جا رہی, ہماری ریزرو سیٹیں ہمیں نہیں دی جا رہی ابھی عدالت کے فیصلوں کے باوجود. عدالتی محاذ کے اوپر تو کچھ بھی کہنا اب فضول اس لیے ہے کہ عدالت بالکل مفقود ہو گئی ہے. اور شاید خاقان عباسی صاحب ابھی 2-1 دن پہلے ایک پروگرام میں آئے تھے, مجھے یاد نہیں کس چینل کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں ایک لفظ کہا تھا, شاید میں ریپیٹ نہ کرنا چاہوں یہاں, لیکن ان کو وہ دیکھ لیجئے گا کہ انہوں نے ان کو کہا تھا جو عدلیہ ہے وہ کلیتاً ایگزیکٹو کے شکنجوں میں مفقود ہو کے رہ گئی ہے, اپنے ججز, اپنے بینچز اور اپنے فیصلے. چار مقدموں سے خان صاحب بری ہو چکے ہوئے ہیں جو انہوں نے سب کچھ کیا تھا, اور باقی بھی مقدموں سے ہم اپنی ان تمام محاذوں کے اوپر کوشش کر رہے ہیں. اب فیصلہ یہ ہوا ہے, جس آپ کے سوال کے جواب کی طرف آتا ہوں, فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نہ ہمیں پارلیمانی محاذ کے اوپر کوئی ہمیں رسپانس ملے گا, اور عدالت کا جو حال کر دیا اس کے بعد تو وہاں ان سے انصاف ملنا شاید پاسبل ہی نہ ہو. تو ہم ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک پرامن احتجاج کی کال جو ہے, پبلک موبلائزیشن کی کال جو ہے وہ دے رہے ہیں, اور اس کے لیے اس وقت جب آپ پر ہم بات کر رہے ہیں ایک لارجر پلیٹ فارم آف پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس کو تشکیل دینے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اس سلسلے میں ہمارے لوگ, ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ ان ٹچ ہے, اور یہ اس کا ایک یہ ہوا ہے کیا رؤف صاحب کے پہلے گرینڈ الائنس بن جائے اور اس کے بعد آپ سڑکوں پر نکلیں گے؟ کیونکہ جب مذاکرات ناکام ہو رہے تھے تو ہم یہ بار بار سوال کرتے تھے آپ سے بھی, شیخ وقاص اکرم سے, دیگر لوگوں سے, کہ اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو کیا ہوگا. انہوں نے کہا ہم سڑکوں پر آ جائیں گے. تو اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے گرینڈ الائنس بنے گا, اس کے بعد پھر سڑکوں پر آنے کی کال دی جائے گی. جی یہی اس وقت ہمارا ارادہ یہی ہے, اور وہ گرینڈ الائنس جو ہے وہ تشکیل کے بالکل قریب ہے. اسی سلسلے میں 26 اور 27 تاریخ کو میرا خیال کل اور پرسوں ایک نیشنل کانفرنس ہم نے اسلام آباد میں آرگنائز کی ہے, جس کے ہوسٹ جو ہیں وہ محمود خان اچکزئی اور شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, اور یہ بھی اس میں جو مختلف مکاتب فکر ہیں سوسائٹی کے, اس میں میڈیا ہوگا, اس میں وکیل ہوں گے, اس میں تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ریپرزینٹ ہیں, اور یہ اوور 2 days وہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں وہ ڈسکس کرے گی, اور اس سلسلے میں جو ان پٹ ہے ان کی وہ لی جائے گی, اور ہمارا یہ جو احتجاج ہوگا اس میں یہ ان پٹ جو ہے اس کو بھی شامل حال کیا جائے گا, اور اس کی بیسس کے اوپر ہمارا پروگرام جو ہے عید کے فوراً بعد کا وہ تشکیل دیا جائے گا. یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ خان صاحب کی رہائی کے لیے ہی ہو رہا ہے میرے بھائی, اور اس کے علاوہ سبسیڈری لیول کے اوپر آبویسلی جو ملک کے حالات ہیں وہ بھی انتہائی ابتر ہیں, سو ان میں بہتری لانے کی بھی کوشش ہے, یہ ایک اتنا کوشش ہے جو ہم کرنے جا رہے ہیں. صحیح ہے, لیکن سر اس میں جو آپ کا ٹارگٹ ہے, ہدف ہے, آپ پی ٹی آئی کا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو, لیکن کیا آپ کی پلیٹ فارم پر موجود باقی سیاسی جماعتیں جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب ہی ہیں, کیا وہ عمران خان کی رہائی کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے سڑکوں پر اتریں گے؟ ہو سکتا ہے ان کا ایجنڈا فرق ہوگا, وہ ہو سکتا ہے دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کر رہے ہوں یا آئین کی بحالی کا مطالبہ کر رہے ہوں, لیکن تحریک انصاف اور باقی سیاسی جماعتوں کا جو ایجنڈا ہے وہ تو مختلف ہے. دیکھیے ایک نقطے کے اوپر تمام متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین کی بحالی ہونی چاہیے, آئین کی بحالی کے ساتھ قانون کی بحالی ہوگی اور جمہوریت کی بحالی ہوگی, اور اگر یہ چیزیں بحال ہو جاتی ہیں تو انصاف ملنا شروع ہو جائے گا میرے بھائی. یہ تمام چیزیں جو ہیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہے, انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. جو اس وقت ہمارا یہ جو 2 دن کا جو قومی کانفرنس ہو رہی ہے, اس کا جو ٹائٹل ہے وہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی, اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کو انہوں نے زبردستی اندر رکھا ہوا ہے. ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے ہی نہیں, سسٹینیبل نہیں ہے, ٹینیبل نہیں ہے. اس کے باوجود جب قانون آئے گا تو پھر خان صاحب ایک دن بھی اندر نہیں رہیں گے, پھر عدالتیں ان کو انصاف دینا شروع کریں گی. یہ تمام چیزیں میرے بھائی جڑی ہوئی ہیں, آپس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. صحیح ہے, لیکن اس سے کتنا فرق پڑے گا رؤف صاحب؟ کیونکہ دیکھیے اسٹریٹ پاور جو ہے
وہ یا تو تحریک انصاف کے پاس ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ہے. باقی سیاسی جماعتیں جیسے شاہد خان عباسی صاحب ہیں ان کے پاس اس طرح سے اسٹریٹ پاور نہیں ہے, وہ لوگوں کو باہر نہیں نکال سکتے, اور محمود اچکزئی صاحب بھی پنجاب یا کے پی میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے. تو آپ پھر ان جماعتوں سے کیا توقعات وابستہ کیے ہوئے ہیں اسٹریٹ پروٹیسٹ کے لیے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. اسٹریٹ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ہم اپنے تئیں بھی کر سکتے ہیں, ہم نے کر کے دکھائی بھی ہوئی ہے, وہ مسئلہ نہیں ہے. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہ آئین اور قانون میں یقین رکھتی ہیں, ان کو ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بتانے کے لیے کام بالا کو کہ یہ ساری قوم جو ہے وہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بحالی کے لیے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھی ہے. یہ ایک بہت بڑی مورل پوزیشن بنتی ہے اور وہ میٹر کرتی ہے ان دی اینڈ, کوئی مانے یا نہ مانے. آلریڈی پریشر اس حد تک بلڈ ہو چکا ہوا ہے کہ آپ کے فارن منسٹر صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم امریکن پریشر کو ریزسٹ کریں گے. جب اس قسم کی سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جائیں تو یقین مان لیجئے کہ بہت پریشر ہے. یہ نہ صرف امریکہ کی تو میں بات نہیں کر رہا, ہر طرف سے انٹرنلی اینڈ ایکسٹرنلی دونوں محاذوں سے بہت زیادہ پریشر ان کے اوپر بلڈ ہو چکا ہوا ہے. اور ان کے بہت سارے جو انہوں نے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے ہیں دنیا کے ساتھ, ممالک کے ساتھ, وہ بھی اب خطرے کا شکار ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جی ایس پی پلس از ون سچ ایگزامپل, اور وہ اس کو ری ایویلویشن میں پروسیس میں گئے ہوئے ہیں. تو یہ کچھ نہ کچھ ان کو خود بھی کرنا پڑے گا. سو اگر آئین اور قانون بحال ہو جاتا ہے تو جو انصاف کا راستہ ہے وہ کھل جاتا ہے, خان صاحب کی رہائی کا راستہ جو ہے وہ کھل جاتا ہے. سو اس کے اوپر تمام سیاسی قوتیں جو کہ اکٹھی ہو رہی ہیں اس پلیٹ فارم کے اوپر, وہ یکجا ہیں, وہ یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. کیا یہ طے پا گیا ہے رؤوف صاحب کے اس گرینڈ الائنس کی صدارت کس کو ملے گی؟ اسد صاحب پہلا سٹیپ ہے جی کہ ہم نے اس کو کانسٹیٹیوٹ کرنا ہے. اس کے بعد جو باقی اس کے جتنی بھی جو اس کے اور خد و خال ہیں وہ ان کے بارے میں فائنلائز کیا جائے گا, اور اس میں اس کی صدارت کا فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ کون اس کو لیڈ کرے گا. تو یہ مگر زیر غور تو ہوگا نا سر, ڈسکشن تو چل رہی ہوگی ابھی اس موقع پر, کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو اس بھی سربراہی مل سکتی ہے اس پلیٹ فارم کی؟ دیکھیے میں نہ کسی کو انکلوڈ کروں گا نہ کسی کو ایکسکلوڈ کروں گا. ٹھیک ہے, بات چیت شاید ہو, سوچ بچار ہو رہی ہو, لیکن پریمیچورڈ ہوگا کہ اسٹیج کے اوپر میں نام لوں کہ جی اس شخص کو مل رہی ہے اور اس کو نہیں مل رہی. تو وہ ایک پہلے یہ تشکیل پا جائے محاذ, اور اس کے بعد یہ جو باقی اور جو فیصلے ہیں وہ کیے جائیں گے. سر اس سلسلے میں آج ایک ملاقات بھی ہوئی ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی, سلمان راجہ صاحب کی, پنجوتا صاحب کی, عمران خان صاحب سے ملے ہیں. اس معاملے پہ کیا کوئی آفیشیلی عمران خان صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا؟ کیونکہ سلمان راجہ صاحب کی ہم گفتگو سن رہے تھے, اس میں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے بڑا کنڈیم کیا ہے کہ شعیب شاہین کو فواد چودھری نے مارا, شیر افضل مروت کو نکال دیا گیا ہے, اس پر وہ بہت غصے میں ہے. ایسا لگتا ہے کہ پارٹی کے لوگوں نے عمران خان کو انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھا کے رکھا ہے اور اسی معاملے پر جاتے ہیں اور اسی معاملے پر آ کر وہ کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی بھام نہیں ہے, اور خان صاحب نے مہر لگا دی ہے کہ شیر افضل مروت بھی نہیں ہے, فواد چودھری بھی نہیں ہے. بڑے ایشوز کو چھوڑ کر چھوٹے ایشوز کو ایڈریس کرنا شروع کر دیا ایسا لگتا ہے پارٹی لیڈرشپ نے. ایسی بات نہیں ہے بھائی. دیکھیے ملاقاتیں کس کی ہو رہی ہیں آپ یہ بتائیے نا. میری آج 27واں ہفتہ ہے اسد صاحب, میری ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. اب کل میں نے یہ ہائی کورٹ میں گیا ہوں اور انہوں نے انہوں نے یہ پٹیشن ایکسیپٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ نوٹسز جاری کیے ہیں. اب دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, سیاسی جو ہماری لیڈرشپ ہے, اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی. ہفتے ہو گئے ہیں نہیں ملاقات ہونے جا رہی. اور ملاقات ہو کس کی رہی ہے؟ وہ صرف وکلاء کی ہو رہی ہے, وہ بھی لمیٹڈ نمبر آف وکلاء جو ان کو وہ اپروو کیا جاتا ہے, جو حکام بالا ہیں وہ اپروو کرتے ہیں. سر لیکن وہ وکیل پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہے نا, مطلب ظاہر ہے وہ پارٹی کو ریپرزینٹ بھی تو کر رہے ہیں. میں اس پر آ رہا تھا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ آپ جن کو چھوٹے مسئلے آپ کہتے ہیں نا, یہ پارٹی کے لیے انتہائی ناسور کا باعث بن رہے ہیں, بیکاز یہ ٹوٹیز ہیں جن کو چھوڑے گئے ہیں, یہ ٹاؤٹس ہیں جن کو چھوڑا گیا ہے, جو پارٹی میں ڈس یونٹی کریٹ کر رہے ہیں. اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ جی ان کی بہت سی ڈس انفارمیشن جو ہے وہ مہم پورے زوروں کے اوپر پچھلے چند ہفتوں سے جاری ہے. تو اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم جو فیکٹس ہیں ان کو عوام تک لے کے آئیں, اپنے فالوورز تک, اپنے ورکرز تک, اپنے ایکٹیوسٹ تک لے کے آئیں. سو یہ لازمی بات ہے کہ خان صاحب خود بھی ان کے بارے میں خاصی اب مطلب ناپسندگی کا اظہار کر رہے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, جنہوں نے ان کو لانچ کیا ہوا ہے, ان کو سننا چاہیے, ان کو بھی سمجھنا اور سیکھنا چاہیے کہ اس طرح سے پارٹیاں ختم نہیں ہوتی, نہ ہی ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. صحیح ہے. سر یہ بتائیے کہ کل جوڈیشل کمیشن کے ممبر اختر حسین صاحب نے ریزائن کیا,
اور ان کا موقف وہی تھا جو پی ٹی آئی کا بھی موقف ہے کہ جو اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں وہ میرٹ پر نہیں ہو رہی ہیں اور اس میں کچھ تحفظات تھے ان کو. آپ اختر حسین صاحب کے اس عمل کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں, تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دیر سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا, یا آپ اس کے پیچھے کہانی کوئی اور دیکھتے ہیں؟ تشویش اور تعریف کی بات میں نہیں پڑھوں گا جی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر فیصلہ کرنا تھا تو جیسا کہ آپ نے خود فرمایا بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. ہمیں تو پہلے دن سے پتا تھا, لیکن اس کے باوجود ہم نے جوڈیشل کمیشن میں پارٹی کے اندر ایک دوسری رائے ہونے کے باوجود فیصلہ کیا تھا کہ ہم وہاں بیٹھیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو پروسیس ہے اس کو جتنا ٹرانسپیرنٹ بنایا جا سکے وہ بنایا جائے. لیکن وہ پروسیس کچھ اس طریقے سے تشکیل دیا تھا کہ اس میں ٹرانسپیرنسی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. نمبرز گیم تھی اور نمبرز حکومت نے اپنے پاس رکھے ہوئے تھے, تو اس لیے انہوں نے یہ کوٹ سٹافنگ کی ہے اور اپنی طرز کی, جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں, کہ اپنے ججز لے آئے ہیں وہ اپنے بینچز بنیں گے اور اپنی پسند کے فیصلے ان سے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. دیر آئے درست آئے چلے گئے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو پھر کسی اپنے ہی پسند کے بندے سے وہ اس کو وہ ریپلیس کر دیں گے. لیکن ایک چیز جو ہے وہ اس کا ضرور خیال کرنا چاہیے کہ یہ جو ابھی ہائی کورٹ بار ایسوسیشنز کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں پی ٹی آئی کی انیوژل کامیابی جو ہے وہ آئی تھنک ایک بہت بڑا فیکٹر بنے گی آئندہ سے جوڈیشل کمیشن کی ورکنگ کے اوپر. یہ دیکھنا ہوگا کیونکہ کچھ اور بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں, سپریم کورٹ لیول کے اوپر بھی الیکشن ہونے ہیں, اور اگر وہیں یہ ٹرینڈ جاری رہتا ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ جی عدالت کے اوپر بہت پریشر بلڈ ہوگا اور عدالت مجبور ہوگی کہ وہ فیصلے کچھ آئین اور قانون کی مناسبت سے کرنا شروع کر دے. بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب, بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. یہ ناظرین آج کا پروگرام تھا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.